الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تمام احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری سورہ النساء جاری ہے اور سورۃ نساء کی تقریباً 110 آیات بما ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ آیات سے ایک خاص واقعے کے تناظر میں آیات چل رہی ہیں جس کو ہم بیان کر چکے ہیں جامع ترمذی کے حوالے سے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک مقدمہ آیا جس میں بظاہر جو مجرم تھا وہ سچا ثابت ہونے کی کوشش کر رہا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے ساری حقیقت کھول کر بیان کر دی اور خائن لوگوں کی حمایت سے بری ہونے کا حکم فرمایا۔ ابھی آج کا سبق بھی اسی حوالے سے ہی ہوگا تقریباً۔ دیکھتے ہیں وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ وَمَن يَكْسِبْ اور جو کمائے، جو شخص کمائے، اثمن گناہ، فَإِنَّمَا تو صرف، یکسبہ وہ کماتا ہے اسے، علی نفسہ اپنی جان پر، وکان اللہ اور اللہ تعالی، علیماً جاننے والا ہے، حکیماً حکمت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے گناہ کرنے والے شخص کا ذکر کیا اور پھر یہ بیان فرمایا کہ جو بھی شخص گناہ کماتا ہے، یہاں اس واقعے میں تو چوری کا ذکر تھا لیکن یہ آیت عام بھی ہے۔ جو شخص بھی کسی بھی حوالے سے کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ گناہ کسی نے کیا ہو اور اس کا حساب کوئی اور دے رہا ہو اللہ کے ہاں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جس نے جو کمایا ہے اسی کا حساب اس سے ہی ہوگا۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر آتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ نیکیاں ہوں تب بھی، برائیاں ہوں تب بھی، اعمال اپنے اپنے ہوں گے۔ کوئی کسی کے، یہ تو آپ نے باتیں سن رکھی ہیں کہ وہاں پہ قیامت والے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر نشر اچھا فرمائے، یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ گناہ گار ہم بہت زیادہ ہیں اور اعمال ہمارے اتنے مضبوط ہیں نہیں، اگر ہوں بھی تو پھر بھی اللہ کی رحمت مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت کے ساتھ ہی قیامت والے دن کامیابی ملے گی اور جنت میں لوگ جائیں گے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیا آپ بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ جائیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جی، میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ مفہوماً میں نے روایت عرض کی ہے، لہذا گناہ جو بھی کمائے گا وہ اس کے سر پر ہوگا۔ ایک بات تو یہاں پہ کلیئر ہو گئی، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بھی جان کسی دوسری جان کا بوجھ اٹھانے والی نہیں ہوگی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا بھی ہے اور کمال حکمت والا بھی ہے۔ آگے وَمَن يَكْسِبْ اور جو کمائے، خطیئۃً غلطی، او اسمن
یا گناہ، ثم پھر یرمی بھی وہ اس کی تہمت لگا دے، بریئن کسی بے گناہ شخص پر، فقد احتمل تو یقیناً اس نے بوجھ اٹھا لیا، بہتاناً بہتان کا، و اثما مبینہ اور واضح گناہ کا۔ اب اس آیت میں گناہ ذاتی طور پر کرنا وہ ایک الگ گناہ ہے، یہاں پہ تہمت کا ذکر فرمایا، جس طرح اس واقعے کے اندر جیسے میں نے عرض کیا تھا حدیث کی روشنی میں کہ ان لوگوں نے یہودی کے گھر میں وہ جو آلات تھے یا اسلحہ تھا وہ پھینک دیا اور اس پر تہمت لگا دی کہ یہ جو یہودی ہے نا یہی چور ہے، کیونکہ وہ یہودی تھا تو نبی علیہ السلام نے ان کی زبان پر بات کرتے ہوئے فیصلہ کرنے لگے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں بتا دیا یہودی ضرور ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پر جھوٹا الزام لگا کر اس کے کھاتے میں جرم ڈال دیا جائے۔ تو وَمَن یکسب خطیئۃ جو غلطی کمائے، او اس آیت میں دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک خطیئۃ اور دوسرا اسمن۔ اب ان دونوں کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ خطیئۃ سے مراد وہ گناہ ہے جو غیر ارادی طور پر سرزد ہو جائے، یعنی ارادہ نہیں تھا، غلطی جسے ہم کہتے ہیں، یا بائی چانس کوئی کام ہو جانا، کوئی غلطی ہو جانا، اس کو کہا جاتا ہے خطیئۃ، خطا۔ او اسمن یہ واضح گناہ ہوتا ہے، جس طرح پورے ارادے اور پلان کے ساتھ کوئی کام کیا جاتا ہے تو گناہ ارادے کے ساتھ ہوتا ہے اور غلطی غیر ارادی طور پر ہوتی ہے۔ تو دونوں کے متعلق یہی ہے کہ اگر غلطی سے تہمت کسی پر لگا دی کسی جرم کی، یا جان بوجھ کر ارادے کے ساتھ گناہ کرنے کے بعد کسی اور پر ڈال دیا، کسی بے گناہ شخص پر، تو یقیناً اس نے بہت بڑا بہتان کا بوجھ اٹھایا اور گناہ کا بھی اس نے بوجھ اٹھایا۔ یعنی یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ آپ ایک تو گناہ خود کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کسی اور پر ڈال دینا، غلطی خود سے ہوئی اور کسی اور پر ڈال۔ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بہت چیز عام ہے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنا دفاع کرنے کے لیے لوگ دوسروں کو پھنسا لیتے ہیں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ خود تو پھنس ہی رہا ہے کیونکہ ثابت ہو چکا جرم اس پر، لیکن یہ ساتھ کچھ لوگوں کو ویسے ملوث کر لیتا ہے کہ چلیں خود تو ڈوبے ہیں، تمہیں ملے ڈوبیں گے صنم، وہ جو بات معروف ہے، ٹھیک ہے۔ تو بے گناہ لوگوں کو گھسیٹنا، ان کو خواہ مخواہ ملوث کرنا جرم کے اندر، اس کی اس آیت میں مذمت کی جا رہی ہے، جس طرح اس واقعے کے اندر بھی ہوا۔ تو اللہ کہتے ہیں فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا، ایک تو بہتان کا بوجھ اس نے اٹھا لیا، تہمت لگانے کا، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو اس نے گناہ کیا تھا، خود گناہ کیا تھا، اس کا دو ڈبل گناہ اسے ہوگا اور ڈبل قسم کا حساب اسے دینا پڑے گا، خود گناہ کرنے کا بھی اور آگے تہمت لگانے کا بھی۔ وَلِيَعُوذُ بِاللَّهِ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ میں محفوظ فرمائے۔ آگے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ، اور اگر اللہ کا فضل آپ پر نہ ہوتا، وَرَحْمَتُهُ اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ تو ایک گروہ نے ارادہ کر لیا تھا، ہمت ارادہ کرنا، ارادہ کر لیا تھا، منہم ان میں سے، ان یضلوک کہ وہ آپ کو غلطی میں ڈال دیں گے، وما یضلون نہیں وہ غلطی میں ڈال رہے، الا انفسہم مگر اپنے آپ کو، وما یضرون اور نہیں یضرونک نہیں وہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے، من شیء کچھ بھی، وانزل اللہ اور اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے علیک آپ پر، الکتاب کتاب کو، والحکمہ اور حکمت کو، وعلمک اور آپ کو سکھایا ہے اس نے، ما لم تکن تعلم وہ کچھ جو آپ نہیں جانتے تھے، وکان فضل اللہ اور اللہ کا فضل ہے علیک آپ پر، عظیمہ بہت بڑا۔ یعنی نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب فرمایا
اور فرمایا کہ اگر اللہ کا آپ پر فضل نہ ہوتا اور رحمت اس کی نہ ہوتی تو یقیناً ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ آپ کو غلط ٹریک پر چلانا چاہتا تھا، غلطی میں ڈالنا چاہتا تھا، اس نے ارادہ کر لیا تھا۔ وہ گروہ سے مراد جو اصل مجرم کے حمایتی تھے اور وکیل تھے یا حمایت کرنے والے لوگ تھے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے نا ان دونوں میں سے ایک گروہ وہ آپ کو غلط راستے پر لگا رہا تھا، جانتے بوجھتے ہوئے بھی مجرم کو سچا ثابت کروا رہے تھے اور ایک بے گناہ بندے پر تہمت لگا کر جرم کو ڈال رہے تھے۔ تو اللہ کی رحمت یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے، نبی علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کو وحی کر کے پوری حقیقت کھول کر بیان کر دی۔ اگر ایسا نہ اللہ کرتا تو آج آپ کسی آپ سے ایک غلط فیصلہ ہو جاتا۔ یہاں سے نبی علیہ السلام کا مختار کل ہونے کی بھی نفی ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ساری کائنات ہی حضور کے ہاتھ میں ہے اور وہ کنٹرول کر رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کس طرح کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ رحمت ہے آپ پر اللہ کی اور فضل ہے آپ پر اللہ کا کہ آپ کو وحی کے ذریعے اللہ نے آگاہ کیا کہ یہ سچا کون ہے اور ان میں سے جھوٹا کون ہے اور اصل مجرم کون ہے اور تہمت کس پر لگائی جا رہی ہے۔ یہ ہے اللہ کا اختیار، مختار کل اللہ ہے اس کائنات میں۔ پیغمبر تو اس کا نمائندہ ہوتے ہیں، پیغمبر تو اس کے بندے ہوتے ہیں، پیغمبر تو اس کے مقرب بندے ہوتے ہیں اور غلام ہوتے ہیں اور اس کے حکم کے پابند ہوتے ہیں اور اس کی وحی کے پابند ہوتے ہیں۔ آج لوگوں نے اللہ کے شریک پیغمبروں کو بنا دیا اور اللہ کے ولیوں کو بنا دیا۔ یہ صرف قرآن سے دوری ہے نا، سمجھتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے۔ تو اس آیت سے یہ چیزیں بھی ثابت ہوتی ہیں بہرحال۔ ٹھیک ہے، آگے لہمت طائفۃ، ایک گروہ نے ارادہ کر لیا تھا کہ آپ کو وہ غلطی پر ڈال دیں، لیکن وہ حقیقت میں غلطی پر آپ کو نہیں ڈال رہے، اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں، کیونکہ جانتے بوجھتے ہوئے وہ وکیل بنے ہوئے ہیں مجرم کے اور آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو نازل کیا ہے وہ اللہ نے اپنی کتاب اور حکمت آپ پر اتاری ہے اور وہ کچھ آپ کو سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اچھا، اس ٹکڑے سے بھی بعض لوگ نبی علیہ السلام کا عالم الغیب ہونا ثابت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو آپ نہیں جانتے تھے ہم نے وہ سب کچھ آپ کو سکھا دیا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، اس سے مراد وحی کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ گاہے گاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات کے مطابق عطا کرتے رہے اور پوری کائنات سے زیادہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کچھ جب سے کائنات بنی تب سے اور جب تک رہے گی تب سے ہر چیز کا علم اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا تھا۔ اس طرح تو پھر اللہ اور پیغمبر میں فرق ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے جس کے علم میں ہر چیز ہے۔ تو اگر یہ جملہ ہے کہ ہم نے وہ کچھ آپ کو سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، تو اس جیسا جملہ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے بارے میں بھی قرآن مجید میں بولا ہے۔ سورہ الگ کے اندر آتا ہے، کیسے وہ آیت ان ہے، اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، بہرحال اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ سورہ الگ آپ دیکھیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا 30ویں پارے میں۔ ٹھیک ہے، تو انسان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اچھا، بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کا فضل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو صحیح چیز سے آگاہ فرما دیا، جس سے ایک بڑے نقصان سے مسلمان بچ گئے کہ یہودی پر تہمت لگی اور پھر وہ پروپگنڈا ہوتا اسلام کے خلاف، ایک بہت بڑا مسئلہ بن جانا تھا۔ اگلی آیت بھی پڑھ لیتے ہیں، لا خیر فی کثیر من نجواہم، لا خیر فی کثیر، نہیں ہے خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی بہت سی سرگوشیوں میں، الا من امرا، مگر اس شخص، سوائے اس شخص کے جو حکم دے، بصدقۃ، صدقے کا، او معروف، یا کس کا، نیکی کے کاموں کا، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح کروانے کا،
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے گا، ابتغاء تلاش کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، مرضات اللہ، یہ اللہ کی رضا کو، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ان قریب ہم اسے دیں گے بہت بڑا اجر۔ اچھا، اس کی تفسیر انشاءاللہ ہم کل کریں گے کیونکہ ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہاں تک ہی وائنڈ اپ کرتے ہیں، آج کا ہمارا سبق تھا یہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو ہمارے لیے آسان بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔